ہے وہ لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے. اور فرمایا بعید من النار، وہ جہنم سے کوسوں دور ہو جاتا ہے، اللہ اسے دور فرما دیتا ہے. اور فرمایا والبخیل بعید من اللہ وبعید من الجنہ وبعید من الناس، جو بخیل انسان ہوتا ہے، جو اپنے مال کو بچا کے رکھتا ہے، نہ خود پہ خرچ کرتا ہے، نہ اولاد پہ خرچ کرتا ہے، نہ اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرتا ہے، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ بعید من اللہ، اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہو جاتا ہے، اور پھر لوگوں سے بھی دور ہو جاتا ہے، یعنی لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے. آگے فرمایا کہ قریب من النار، جہنم کے قریب ہو جاتا ہے. ولا جاہل سخی احب الی اللہ، میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے فرمایا کہ جو بندہ علم نہ رکھتا ہو، وہ یعنی معلومات میں کم ہو، یعنی یہاں جاہل کا لفظ استعمال ہوا اس کے اندر مطلق، لیکن علم نہ رکھنے کے باوجود اللہ نے جو اسے مال و زر عطا فرما رکھا ہے، وہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے اپنا پیارا اور محبوب بندہ بنا دیتا ہے. اور آگے سماعت فرمایا وعابد بخیل بعید من اللہ، عبادت گزار 24 گھنٹے مسجد میں پڑا رہنے والا اور اللہ کی راہ میں کھڑا ہونے والا، جہاد اور صیام و صلاۃ کے اندر پابند رہنے والا، لیکن اللہ نے اسے مال عطا فرما کے رکھا ہے، وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل سے کام لیتا ہے، فرمایا وہ اللہ کا ناپسندیدہ بندہ ہوتا ہے. میں نے 12 مرتبہ یہ حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کی، اور ایک حکایت بھی بیان کرتا رہتا ہوں کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے فرمایا مکاشفۃ القلوب کے اندر کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے ساتھ میں گفتگو ہوا یہ شیطان. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے ساتھ تو میں گفتگو ہوا ہے، مجھے بتا تو صحیح کہ تو دنیا میں کون سے بندے کو زیادہ پسند فرماتا ہے، کون سے بندے سے نفرت کرتا ہے. تو اس نے فرمایا کہ جو بندہ عبادت سے دور ہوتا ہے، کم عبادت کرتا ہے، صوم و صلاۃ کا کم پابند ہے، لیکن جو اس کو اللہ نے مال عطا فرما کے رکھا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مجھے اس سے بڑی تکلیف اور نفرت ہوتی ہے. اور فرمایا تم پسند کسے کرتا ہے؟ فرمایا جو 24 گھنٹے سجدے میں پڑا رہنے والا انسان، وہ صوم و صلاۃ کا پابند ہو لیکن وہ بخل سے کام لیتا ہو، وہ میرا بڑا محبوب بندہ ہوتا ہے. شیطان نے کہا تو یہ بخل جو ہے یہ بندے کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے، لوگوں کے دلوں سے محبت اس کی ختم ہو جاتی ہے، اللہ کے قرب سے جنت سے دور ہو جاتا ہے، اور یہی بات اس کو جہنم میں لے کے جاتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کی تندرستی کا ایک درہم یا دینار خرچ کیا ہوا، وہ بیماری کے ایام میں یا مرض الموت کے وقت میں ہزاروں خرچ کرنے سے وہ 1 روپیہ خرچ کرنا اس کے لیے 1000 گنا بہتر ہوتا ہے. جس طرح میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو اگر اس پہ تطبیق کریں کہ جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 1000 سجدوں سے بہتر ہوتا ہے، اس لیے کہ جوانی میں خون جوش بڑھتا ہے اور انسان جوانی کے ایام میں زندگی گزارتا ہے اور اس کے اندر خون گرم جسم کے اندر بربلا کرتا رہتا ہے. اسی گرم جوش مارتے ہوئے خون کے اندر اگر اسے عاجزی اور انکساری آتی ہے، رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، رب العالمین اس کے ایک سجدے کو 1000 کو برابر کر کے قبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے. تو اسی طرح ایک آدمی بڑھاپے کے اندر چارپائی پہ پڑ گیا اور اس کے پاس مال و زر ہے، لیکن وہ اس وقت خرچ کرتا ہے، وہ کہتا ہے میرے بیٹوں کو دینا، میرے قریبی رشتہ داروں کو دینا، میرے فلاں کو دینا، فلاں غریب ہے اس کو دینا. اب وہ پیسہ اس کے کس کام کا؟ اب نہ وہ اپنی ذات پہ خرچ کر سکتا ہے، نہ کچھ کر وہ اسے استعمال کر سکتا ہے. ایک
اللہ نے قوت حیات عطا فرما کے رکھی ہے اور گرم خون عطا فرما کے رکھا ہے، جوانی کے ایام گزار رہا ہے، اللہ نے اسے مال عطا فرمایا ہے، اور جب وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا رب العالمین جوانی کے اندر اسے عاجزی کی دولت عطا فرما دے گا۔ ایک دو حدیث کی روح سے میں چونکہ حکایت کی شکل میں آپ کے سامنے اسے بیان کروں گا، طویل احادیثیں ہیں، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، مشکات المصابیح کی حدیث پاک ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے دور کے اندر بنی اسرائیل کے قوم کے 3 بندے وہ ایک دوست تھے اور آپس میں سفر پہ تھے، رب العالمین نے انہیں آزمانا چاہا اور کیسے آزمایا؟ ایک تھا وہ گنجا، اس کے سر پہ بال نہیں تھے، ایک تھا وہ کوڑی کا مریض تھا، اسے بڑا سخت مرض لگا ہوا تھا، اور تیسرا وہ تھا جسے اللہ نے بینائی عطا فرما رکھی تھی، بعد میں بینائی چھین لی، آنکھوں کی روشنی سے محروم کر دیا۔ مختصر کر کے بتاتا ہوں، رب نے فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں، فرمایا جا ان کو آزما میری طرف سے۔ جو کوڑ کا مریض تھا تو اس کے ساتھ میں گفتگو ہوئے، فرشتہ میں گفتگو ہوا، کہنے لگا بتا تیری کوئی حاجت ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے حاجت یہ ہے کہ میں مریض ہوں، بیماری مجھے لاحق ہے، تو بیماری کے عالم میں مجھ سے لوگ نفرت کرتے ہیں، مجھ سے بت کھاتے ہیں، تو مجھے دعا کر رب العالمین شفا عطا فرما دے۔ تو اس نے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرا، چونکہ اللہ کی طرف سے تھا، جسم کے اوپر ہاتھ پھیرا، رب العالمین نے اسے شفا عطا فرما دی۔ اور جب بیماری سے شفا عطا فرمائی نا تو اسی وقت فرمایا کوئی اور چیز چاہیے، فرمایا مال بھی چاہیے۔ مال میں ایک کے بارے میں آتا ہے اللہ نے اسے بکری کی دولت عطا فرمائی، دوسرے کو گائے عطا فرمائی، تو بکری والے کو اللہ نے اتنا مال عطا فرمایا کہ اس کے پاس بہت ساری تعداد میں زیور بن گیا بکریوں کا۔ پھر اسی طرح دوسرا جو گنجا تھا اس نے حاجت بیان کی، مجھ سے لوگ نفرت کرتے ہنستے ہیں مجھ پہ، تو دعا کرو اور رب العالمین مجھے بال کی دولت عطا فرما دے۔ تو یہ جو سر کے بال ہیں نا، پاؤں کے ناخنوں تک جسم کا ایک ایک حصہ، ایک ایک عضو اور ایک ناخن بھی، یہ اللہ کے لاکھ کروڑ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوتی ہے۔ اگر کسی جگہ پہ بال اگنا نہ ہو، یہ میں آپ کو مثال دوں، ایک مرض ہوتا ہے جس سے سر کے بال یا داڑھی کے بال، اس کو کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، کون سا چارہ لگ گیا، بیک چارہ۔ تو یہ بہت سارے لوگوں کو یہ بیماری میں نے دیکھی کہ اتنے خوبصورت ہوتے تھے، جب بال چارہ لگانا اللہ نے یہ نعمت چھین لی تو وہ دیکھنے میں عیبدار نظر آنے لگے، تو وہ ہزاروں لاکھوں روپے لگا کر پھر وہ نعمت، وہ جو اوریجنل نعمت تھی اس سے محروم ہو کے ایک مصنوعی اور بناوٹ نعمت لگا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو کہ رب العالمین نے کائنات کی ہر نعمت عطا فرما کے رکھی ہے۔ یہ نعمتوں کے شکرانے پہ جو بندہ شکر ادا کرتا ہے، رب العالمین لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو شکر ادا کرتا ہے رب العالمین اور زیادہ نعمتوں میں برکتیں اور زیادتی عطا فرماتا رہتا ہے۔ تو جب گنجے کو بال عطا فرما دیے، تیسرے کو آنکھ دی، تو تھوڑی دور جا کے نا کافی عرصے کے بعد وہی فرشتہ انسانی شکل میں آیا تو کہنے لگا میں نے تھوڑا آگے جانا، سفر کرنا ہے، مجھے ایک سواری چاہیے، مجھے مال چاہیے۔ تو جو کوڑ کا مریض تھا نا، تو اس نے کہا کہ یار میرے پاس تو اتنا مال نہیں ہے، اور دوسرا میرے بہت سارے بندوں کے اوپر حقوق ہیں، وہ بھی ادا کرتا ہوں، حالانکہ ٹکا بھی نہیں دیتا تھا بندوں کو، کنجوس اور بخیل تھا، اور اس بخل کی وجہ سے رب العالمین نے اس پر کیسا عذاب نازل فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ فرمایا میں تجھے جانتا ہوں، تو کوڑی کا مریض تھا۔ نہیں، میں تو کوئی مریض نہیں تھا، مجھے اللہ نے بچپن سے ہی مال عطا فرما کے رکھا تھا، جھوٹ بھی بول رہا تھا، کہتا ہے میں تو
जद्दी पुश्ती सही इंसान हूं। उस फरिश्ते ने हंस कर मुस्कुरा कर फरमाया कि जा तू जैसे पहले था रब तुझे वैसा ही बना दे। रब्बुल आलमीन ने फिर उसे कोड़ी का मर्ज लगा दिया। सखावत न करने की वजह से, सदका न देने की वजह से फिर वो उसी मर्ज के अंदर मुब्तला हो गया। फिर दूसरा माल भी छीन लिया, दूसरा जो गंजा था उससे भी यही सवाल हुआ। तो उसने कहा मेरे पास भी माल नहीं, मैं जद्दी पुश्ती सही इंसान हूँ। तो उस फरिश्ते ने फिर कहा कि मैं तुझे जानता हूँ, तू तो गंजा हुआ करता था, तुझे रब ने माल अता फरमाया, तू माल के अंदर बख्ल करता है, जा रब तुझे वैसा ही बना दे जैसे पहले था। तीसरा नबीना, उससे जब माल मांगा फरमाया अल्लाह की राह में अल्लाह के नाम पर दे दे। तो उसने कहा जो लेना है ना ले जा, जो दे जाता है ले जा। फरमाया ना मैं देने वाला हूँ और ना ही तू देगा, मैं तुझसे माल लेके जाऊंगा। रब की तरफ से आया हुआ फरिश्ता हूँ, तुझे आजमा रहा था और तेरे दूसरे दोस्तों को भी आजमा रहा था। तेरी सहावत की वजह से रब ने तुझे अपना कुर्ब अता फरमा दिया और जो तेरे दो दोस्त थे बखल की वजह से रब ने उन्हें मरदूद करा दिया। ये सहाबत जिस्म की भी ज़कात निकालनी चाहिए, इल्म की भी ज़कात निकालनी चाहिए और माल की कसरत से ज़कात निकालनी चाहिए। इसलिए कि ये माल जब आखिरी वक्त आता है ना, ये हमारे किसी काम का नहीं होता। जब औरों के जेबों में जाता है न जाने वो माल किस हाल में खर्च होगा और हमारे लिए वबाल जान बनेगा। इसलिए अल्लाह ने जिंदगी दी है तो इस जिंदगी के अंदर, इस तवानाई के अंदर, इस कुव्वत के अंदर अल्लाह की राह में खर्च करें। और ये खर्च करना कयामत तक के लिए, रोज़े महशर तक के लिए, आपके लिए, मेरे लिए सदका जारिया बन जाएगा। आखिरी एक हदीस पाक आपके सामने रखूंगा, खत्म हो गया जल्दी से, कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिशकातुल मसाबीह की यही हदीस और सुनन अबी दाऊद के अंदर भी जिक्र की गई, बुखारी शरीफ के अंदर भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक शख्स वो ऐसा था कि वो अल्लाह का वली था और पहाड़ों के ऊपर जा रहा था। तो उसने सुना, गायब से आवाज सुनी कि बादल तुम पहाड़ के ऊपर बरस और बरस कर नालियों की शक्ल में फलां बिन फलां के खेत को सैराब कर दे, फलां बिन फलां के खेत को सैराब कर दे। तो वो शख्स देखने लगा कि फौरन बादल आसमान पर उमड़ आया, बादल बना, बादल बनने के बाद बारिश होने लगी और पहाड़ से एक ही जगह से बारिश हुई और पहाड़ से नालियों की शक्ल में वो पानी एक खेत को सैराब करने लगा। वो शख्स उसी पानी के साथ साथ नीचे उतर कर आया और उस खेत के पास पहुंचा, खेत के मालिक से पूछा कि अल्लाह के बंदे मुझे बता तो सही, कौन सा नेक अमल करता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुझ पर इतनी बड़ी खास रहमत और नेमत नाज़िल फरमाई। फरमाया कि मैं जमीन को खेतता हूँ, जमीन के अंदर हल चलाता हूँ, उससे जो मुझे माल अल्लाह अता फरमाता है तो उस माल के 3 हिस्से करता हूँ। एक रब की राह में खर्च कर देता हूँ और दूसरा अपनी आल औलाद पे खर्च करता हूँ और तीसरा जो हिस्सा है वो वापस जमीन पे खर्च करता हूँ। फरमाया इसीलिए रब्बुल आलमीन ने इतने लोगों में तुझे चुनकर अपना महबूब बंदा बनाकर अपनी रहमत का नुज़ूल फरमा के तेरे खेत को खास सैराब फरमाया। मेरे दोस्तों, मैंने पहले भी ज़कात का, उशर का एक दफा मौजू छेड़ा था। हमारी मकई होती है, गन्ना और ये फसलें होती हैं, हत्ता के जमीन के अंदर उगने वाली छोटी सी मिर्च, अगर 2 मिर्चें उगती हैं उनमें से आधी मिर्च का उशर होता है। अगर 1 किलो दाने होते हैं उनमें से भी उशर होता है। हमने जब अपनी जमीनों की ज़कात देना छोड़ दी, अपने मालों की ज़कात देना छोड़ दी, तो हम क्या कर रहे हैं? अल्लाह हमें आजमा रहा है, किस किस सूरत में, किस किस हालत में, किस किस शक्ल में आजमा रहा है। रब्बुल आलमीन की बारगाह में सिद्ध के दिल से दुआ करता हूँ, रब्बुल आलमीन जो अल्लाह हमें माल अता फरमाता है अपनी रहमत का सदका, वो अगर ना दे, कंगाल बना दे, भिखारी बना दे, फिर भी उसकी मर्जी, अगर देने वाले हाथ अता फरमा दे फिर भी हम उसका शुक्र अदा करते हैं। रब ने जो कुछ अता फरमाया, रब हमें अपनी बारगाह में, अपनी राह में और अपने महबूब के दीन के लिए खर्च करने की हमें तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। सुनते अदा।